کا تعلق ہے. ایسے بھی سٹریس کے ساتھ بہت ساری چیزیں لنک کی جاتی ہیں. تو عام جو روزمرہ سٹریس ہے اس سے ایکنی نہیں ہوتی. ہاں بہت کچھ شدید لیول ہو سٹریس کا, کوئی فوت کی ہو گئی ہے فیملی میں, بہت کچھ شدید ہو تو اس سے یہ چیز ہو سکتی ہے. لیکن اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو اتنی ہائی سٹریس ہے تو اس سے لازماً آپ کی غذا متاثر ہوگی, کھانے پینے کو دل نہیں کرے گا ایکسیٹرا. کالز کی جانب چلتے ہیں حکیم صاحب. ہلو السلام علیکم. جی ہلو السلام علیکم. جی میں ڈی ایم ڈیجیٹل میں بات کرتا ہوں. جی آپ بات کر رہے ہیں پروگرام میں, نام بتائیے کہاں سے کال کیا اور پھر بات. جی میرا نام ارشد ہے. جی ارشد کہاں سے کال کیا پلیز بتائیے گا. جی میں سعودی عرب سے. جی فرمائیے اور حکیم صاحب سے بات کیجیے. جی میں حکیم صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ ایک تو میرا بچہ 7 سال کے بعد دانت ٹوٹتے ہیں نا بچوں کے, تو تقریباً ابھی 8 مہینے ہو گئے دوبارہ دانت نہیں نکلے. اس میں کچھ وضاحت کر سکتے ہیں. 7 مہینے کے بعد تو دانت نکلتے نہیں 7 سال کے بعد 7 سال تو وہ دوبارہ نکلے نہیں ہیں. تقریباً 8 مہینے ہو گئے. 8 مہینے واپس نہیں آئی. جی دوبارہ ابھی تک واپس نہیں آیا. اور دوسرا میری بیوی کے اسکن میں ہے جو جلد ہے اس میں شائیاں ہیں اندر, کالے دبے ہیں یعنی داغ ہیں, وہ نہیں جاتے. کئی دوائیاں استعمال کی ہیں, یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جی حکیم صاحب. اور تیسرا میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے آپ کا کہ جو اچھا نہ ہو, یعنی سب بڑھ کے ہیں, یعنی ایک سے ایک بڑھ گئے ہیں. شکریہ. لیکن مجھے شکایت یہ ہے کہ آپ کا ہر پروگرام میں نمبر نہیں ہوتا اسکرین کے اوپر. ابھی نمبر آ رہا ہے اس وقت تو آ رہا ہے. جی اس وقت تو آ رہا ہے. ہاں جی اب بہت دفعہ آتا ہے, بعض اوقات نظر سے اوجھل ہوتا ہے. ہم میک شور کرتے ہیں کہ خاص طور پہ جو مہمان ہوتے ہیں نا ہمارے ساتھ, ان کے نمبر ضرور آئے. حکیم مظہر رانا کا نمبر آ رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ اور آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. اوکے بھائی, پہلے 3 کوشچن ہو چکے ہیں, اس سے پہلے کہ وہ چوتھا گئے. اچھا ان کے سوالات کے جواب دینے سے پہلے مجھے شاید بھول جائے بعد میں. حکیم صاحب آپ نے کہا کہ نیم گرم پانی سے منہ کو پہلے دھونا چاہیے. اکثر لوگ جو بیوٹیشینز کے پاس جاتے ہیں وہ ہیٹ دیتے ہیں, ان کو بھاپ دیتے ہیں, تو بھاپ تو کافی اسٹیمی ہوتی ہے. اس میں اگر آپ اس طرح کرنا چاہیں تو جو فیس ٹاول ہوتا ہے, جو چھوٹا تولیہ ہوتا ہے, اسے اگر آپ نیم گرم پانی میں بھگو دیں, اس کا مقصد بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ اسکن جو ہے, جو مسام ہے گرمی کی وجہ سے کھل جائیں تاکہ تمام گند بلا جو ہے وہ باہر آ جائے. تو اگر آپ اس طرح کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ بچوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ 2 4 5 منٹ جو چہرہ جو ہے لپیٹیں, ٹھیک ہے نا, اس میں نیم گرم پانی کے ساتھ اگر دھو لیں, لیکن یہ کہ زور نہیں لگانا, اسکن کو ڈیمیج نہیں کرنا. سو اگر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اگر بہت شدید ایکنی ہے تو اگر آپ فیس ٹاول یوز کرتے ہیں تو اس سے اسکن اریٹیٹ ہو سکتی ہے. تو ہم وہی چیز بتائیں گے جو کہ ایزی ٹو ڈو, لیکن یہ کہ روزمرہ اگر آپ صفائی رکھنا چاہتے ہیں چہرے کی, تو اگر آپ نیم گرم پانی جو ہے اس میں فیس ٹاول جو ہے بھگو لیں, اسے نچوڑ کے, تو اگر آپ وہ چہرے پہ رکھیں تو اس کے بعد ایون اگر ہم شیو وغیرہ کریں اس میں بہت ہیلپ ہوتی ہے, کٹ پایا جو وہ نہیں ہوتا. اور مین چیز ہوتی ہے کہ جب آپ شیو کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پانی جو ہے, پانی لگنے سے آپ کے جو بال ہیں وہ پھولنے شروع ہوتے ہیں, تو آسانی ہو جائے, نرم پڑ جاتے ہیں, پھر کٹنا آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے. ارشد صاحب نے جو کال کی ہے سعودی عربیہ سے, جو بچہ ان کا ہے 7 سال کا اور کہہ رہے ہیں کہ 8 مہینے ہو گئے دانت نہیں ظاہر ہوئے, پہلا کام یہ کریں کہ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں اور ایکس رے کروا لیں. ایکس رے سے نظر آ جائے گا کہ جو دانت ہیں لازماً ہوں گے لیکن انہیں نکلنے میں جو ہے ٹائم لگ رہا ہے. تو اگر یہ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں, ایکس رے کروا لیں, تو پتہ لگ جائے گا کہ دانت جو ہے کتنی دیر میں نکلیں گے. ہر بچے کی اپنی سپیڈ ہوتی ہے. ہاں کیلشیم وغیرہ کی کمی جو ہے وہ نہ ہونے دیں, بچے کو دودھ اور دہی وغیرہ جو ہے خاص کر وہ استعمال کروائیں. جو ان کی دوسرا سوال تھا چھائیوں کے بارے میں, اس میں ہم نے ایک سمپل سی چیز آبزرو کی ہے کافی عرصے سے کہ لوگ یوز کر سکتے ہیں. لیکن جو سعودی عربیہ کی جو آب و ہوا ہے, خشک گرم خشک آب و ہوا ہے, تو وہاں پہ یہ چیز کافی ہیلپ فل رہے گی. عام جو یہ دلیا ہوتا ہے, یہ دلیا لے لیں, تقریباً 1 مٹھی بھر لے لیں, تو یہ آپ 1 کپ نیم گرم پانی میں آپ اسے بھگو دیں, رات کو بھگو دیں بے شک, صبح تک جو یہ پھول جائے گا. تو اسے اچھی طرح جو ہے صاف ہاتھوں سے یہ مسل لیں. بیسکلی فیس ماسک بنانا ہے اس کا. تو وہ چہرے پہ جو لگائیں, ٹھیک ہے, اچھی طرح اسے پہلے مسل لیں اور اس کو جو چہرے پہ لگائیں, and then leave it on for about 15-20 minutes. جب وہ ڈرائی ہو جائے, یعنی اسے دھونا نہیں ہے, جب ڈرائی ہو جائے تو اسے رب کر کے تو اتار لیں. اس کے بعد جو ہے نیم گرم پانی کے ساتھ جو ہے آپ چہرہ دھو لیں.
اس سے بات وہی ہو جائے گی کہ جو ڈیڈ اسکن جو ہے وہ ایسا ایسا اس کے جو لیئرز ہیں وہ اترنے شروع ہوں گے. کتنی مرتبہ کریں گے؟ یہ ٹوائس اے ڈے کرنا ہے. ہاں لیکن بٹ یو ہیو ٹو میک شیور کہ وہ ٹوٹلی ڈرائی ہو جائے. اچھا اچھا. جب ٹوٹلی ڈرائی ہو جائے گا تو جب آپ اسے اتاریں گے مسل پہ اتاریں گے اس سے ڈیڈ اسکن وغیرہ جو وہ اتر جائے گا. خیال ارشد صاحب ان کی وائف نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ دلیے کو بھگو کر اس کو چہرے پہ اس کے بعد جو ہے ہاں جی تو اس کے بعد اگر تھوڑا سا اگر نیم گرم بادام کا تیل لگانا چاہیں تو وہ بھی ہیلپ فل ہے. اور پروگرام اچھے ہوتے ہیں تو یہ محنت ہے محنت کرتے ہیں. اس کے پیچھے محنت کار فرما ہے. نیکسٹ کالر بھی موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام بتائیے پلیز اپنا. جی میرا نام ارشاد احمد ہے. جی میں سرگوزہ پاکستان سے بات کر رہا ہوں. سرگوزہ سے بول رہے ہیں. جی کیا پوچھیں گے حکیم صاحب سے؟ جی حکیم صاحب سے پوچھنا یہ ہے کہ بواسیر کے لیے کوئی دعا. بواسیر کے لیے کوئی میڈیسن؟ حکیم صاحب سے بواسیر کے لیے کوئی دعا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ شاہ صاحب بواسیر کس قسم کی ہے آپ کو؟ یعنی خون آ رہا ہے یا صرف موقع وغیرہ نکلے ہوئے ہیں؟ اب آپ سے حکیم صاحب بات کریں. جی ٹیلی ویژن سن رہے ہیں آپ تو بہت. ہاں جی وہ کہتے ہیں کس قسم کی ہے کوئی. ہلو آواز نہیں میرے خیال میں آواز نہیں جا رہی. جی آپ بتا دیجیے. بریفلی بتا دینے کہ بواسیر جو اس کی مختلف قسمیں ہیں. جی زیادہ تر طب میں ہم دو قسم جو ان کی بات کرتے ہیں. بواسیر بادی ہوتی ہے خونی ہوتی ہے. پہلی چیز ہوتی ہے کہ جیسے قبض. اس کا قبض کے ساتھ جو ہے بہت گہرا تعلق ہے. قبض جو یہ نہیں ہونی چاہیے. پانی کم از کم 1.5 لیٹر دن میں جو ہے ضرور پئیں. ویری ویری امپورٹنٹ. دالیں فروٹ سبزی جو استعمال کریں. گوشت وغیرہ تلی ہوئی چیزیں برگر شرگر اس قسم کی چیزیں یوز نہ کریں. جہاں تک میڈیسن کی بات ہے اگین اس میں علاج اکثر معالج میں آپ کو بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ قبض کشا دوائیں جو ہے ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ پخانہ جتنا نرم آئے گا اتنا بہتر ہے. اسکن ڈیمیج نہیں ہوگی. لیکن اگین اگر ہم طب میں بات کرتے ہیں کہ یہ خشک گرم مزاج ہے جس میں خشکی اور گرمی زیادہ ہے تو یہ بینگن وغیرہ کریلے وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں آلو گوبھی ٹائپ چیزیں جو یہ اوائڈ کریں. مولی گاجر کدو توری ٹینڈے شلجم یہ چیزیں بہتر ہیں جو مرطوب ہے جس میں رطوبت پیدا کریں. ٹھیک ہے. جہاں تک دوائی کی بات ہے اس میں ویریس میڈیسنز ہیں. ڈیفیکلٹ جوارش وغیرہ ہیں میوے وغیرہ کے لیے ہیں. حب قبض ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. لاٹس آف میڈیسنز. اگر تھوڑی سی یہ کال دوبارہ کر لیں انفارمیشن لے لیں تو پھر نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں چونکہ بواسیر کی قسم جاننی ضروری ہے. اور نمبر جو ہے وہ آ رہے ہیں اسکرین پر. اچھا ہم بات کر رہے تھے ایکنی پہ اور ایکنی کی علاج بھی بتایا آپ نے سب کچھ ہوا. لیکن کیا ایک بات پوچھ لیں آپ سے کہ جو ایکنی کے پیشنٹ ہیں ان کو چائے کافی چاکلیٹ بھی اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے؟ ایک نارمل بات ہے یہ بھی. جی بالکل. یہ قضاء جو ہے اگر ہم طب میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو طب میں جب مریض آتا ہے ہمارے پاس ایکنی کا تو پہلی چیز اس کی جو ہے ڈائٹ چینج کی جاتی ہے. ڈائٹ چینج کیے بغیر آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے. دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. کالز بھی ہیں ہمارے ساتھ چلیں اور وقت بھی تھوڑا کم ہے. آپ سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی سر ظفر شاہد بول رہا ہوں دبئی سے. دبئی سے ظفر شاہد صاحب ہیں. کیا پوچھنا چاہتے ہیں حکیم صاحب سے؟ جی حکیم صاحب سے میرا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں دبئی میں آئے ہوئے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو سیٹ نہیں ہو سکے ابھی تک؟ نہیں. اچھا سیٹ ہو سکے اصل میں ابھی نا یہ کندھوں میں نا کبھی کبھی نا درد پڑتا ہے. ہاں کندھوں میں درد ہوتا ہے. اس کے لیے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ سمجھ کے ہوں گے حکیم صاحب کہہ رہے کندھوں میں درد ہوتا ہے. اور ایک یہ بھی اور دوسرا ایک مسئلہ جو ہے نا وہ میرے دوست کا بھی ہے اس سے بھی بات کریں. اچھا ان کو تو شولڈر میں 1.5 سال پہلے میرے سر میں ایک چیز ہو گئی تھی. چھوٹے چھوٹے داغ سر میں تھے تو ابھی وہ تو ہٹ گئے ہیں لیکن بال جو ہے نا بال گرنے شروع ہو گئے. جی تو اس کے بارے میں سر کوئی وہ تو بتائیں. تو بال جو ہے سارے سر سے گر رہے ہیں یا نہیں اور کچھ تو کوئی چٹاس تو نہیں پڑ رہا دائرہ وغیرہ تو نہیں بن رہا؟ ابھی داغ ہے کچھ سر میں چھوٹے چھوٹے. جی سر.